بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ اسلام پر جب مشکل وقت آتا ہے تو فقیر اپنی درگاہ سے باہر نکل آتا ہے۔ مجدد صاحب نے اکبر کے خلاف جدوجہد شروع کی اور قید ہوئے۔ اب جبکہ خارجائٹس نے اسلام کی شکل کو بدلنے کی کوشش کی ہے تو فقیر کیوں چپ ہے؟ اب اس کا لائٹ وے میں تو ایک جواب یہ ہے کہ مجھ سے جان چھڑانے کا ان صاحب نے اچھا طریقہ نکالا کہ جدوجہد کریں اور جیل چلے جائیے، ہماری جان چھوڑیے۔ لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کی شکل کہاں تبدیل کی جا رہی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، اور جنہیں ان صاحب نے خارجائٹس لکھا ہے وہ کون ہیں میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے زمانے میں اکبر اعظم نے نئے دین کی طرح ڈال دی تھی کہ دین اکبری کے نام سے وہ ان کے عقائد مشہور ہوئے۔ وہ ایک کھلی ہوئی تحریف تھی اسلام میں، اور ویسے بھی اسلام میں ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد کامل آتا ہے اور ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ اس کو صحیح طریقے پہ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ایٹ دی ٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد آتا ہے، اور ایٹ دی ٹرن آف ایچ ملینیم ایک مجدد کامل آتا ہے۔ تو حضرت مجدد الافسانی اسلام کے وجود میں آنے کے 1000 سال کے بعد تشریف لائے تھے۔ وہ ایک کوئنسیڈنس تھا، یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک طے شدہ بات تھی کہ وہ دین اکبری انٹروڈیوس کرایا جائے گا، اور عین اسی لمحے وہ ملینیم چینج ہو رہا تھا تو حضرت مجدد الافسانی تشریف لے آئے۔ لیکن میرے علم کی حد تک ایسی تحریف اسلام میں کہیں نہیں ہو رہی۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ فروعی معاملات پر اختلافات ہیں مسلمانوں میں، مختلف مکتبہ فکر میں، لیکن تحریف نہیں ہے اسلام میں۔ فقیر اسی وقت عملی جدوجہد کے لیے میدان میں نکلے گا، عملی جہاد کرے گا، جب بڑے پیمانے پر وہاں تحریف ہو۔ اگر کہیں ایسی تحریف ہو رہی ہے، میں مشکور ہوں گا کہ یہ صاحب اگر میری معلومات میں اضافہ کر دیں کہ ایسی تحریف کہاں ہے جہاں اسلام کا چہرہ بگاڑا جا رہا ہے۔ دوسرا اسی سوال کا ایک اور جواب میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت مجدد الافسانی مجدد کے مقام پر تھے، بلکہ مجدد کامل کے مقام پر فائز تھے۔ اگر کوئی جدوجہد کے لیے نکلے گا تو کوئی فقیر باہر نکلے گا، میں کہاں سے آؤں گا؟ ان صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ یہ فرما دیں کہ رب تعالیٰ کو اپنی کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے؟ رب کو اپنا غفور الرحیم ہونا سب سے زیادہ پسند ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا رحمان ہونا بہت پسند ہے۔ اس لیے عبد الرحمن رب تعالیٰ کا پسندیدہ نام ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یہ رب کے پسندیدہ نام ہیں اگر انسانوں میں رکھے جائیں تو۔ یہ سوال ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنا کیوں نہیں سیکھ پاتے؟ ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا جواب نہ ملنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی رب سب جانتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹیم کیوں نہیں کرتے ماننے اور بھروسے کے لیے؟ اور شاہ صاحب پر تو بھروسہ کرتے ہیں لیکن اللہ پر نہیں۔ یہ آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے، یہ وہ ہے جو میں اکثر و بیشتر اپنے پاس آنے والے حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے ایک بندے پر تو اندھا یقین رکھتے ہو، لیکن رب پر کیوں نہیں بھروسہ کر لیتے؟ رب پر بھروسہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی جیسے اللہ کے بندوں کے جو محتاج ہیں رب کے، ان کے پاس جانے سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ میں اکثر و بیشتر حضرات سے کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ بات کبھی کسی کو پسند آئی نہیں میری۔
رہ گیا اس سوال کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں سیکھ پاتے اور ان باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کا جواب نہ ملنے پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے. جب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی سب جانتا ہے تو ہم اپنے آپ کو ٹیم کیوں نہیں کرتے ماننے اور بھروسہ کرنے کے لیے. اس کی کئی ایک سائیکولوجیکل ریزنز ہیں. قومیں جب ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں، جب قوموں میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، ان کی سوچ میں، ان کے رویوں میں، ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف ان کا سفر جاری ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو ٹرانزیشن میں ہوگی وہ ولنریبل ہو جاتی ہے مختلف فورن اٹیکس کے لیے. جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو قوموں میں تبدیلیاں آتی ہیں اور ایسی چیزیں جن کو وہ ایک زمانے میں غیر اخلاقی سمجھتے ہوتے ہیں وہی چیزیں قوم میں در آتی ہیں. ہم لوگ کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے غلامی سے آزادی کی طرف. وہ ٹرانزیشن ابھی ہماری مکمل ہو نہیں سکی، اگرچہ آزادی حاصل ہوئے ہمیں ایک لمبا عرصہ گزر گیا. اس ٹرانزیشن کے نتیجے میں ہمارے رویوں میں ایک میجر شفٹ آیا ہے. اگر ہم کتابوں میں پڑھیں ہمارے رویے 1947 سے پہلے کے، تو اس میں اسلام کی ایک واضح جھلک نظر آتی ہے ہمارے رویوں میں. باہمی اتفاق، باہمی محبت، ایک دوسرے کو مدد کرنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کو لک آفٹر کرنا. اسلام اپنے عقائد کے بارے میں ظاہراً بہت جذباتی نہیں، لیکن اندر سے اس کے بیشتر احکامات پر عمل کرنے والی قوم. 1947 کے بعد سے ایک گریجول شفٹ آ رہی ہے ہمارے اندر، اور وہ ہے کہ ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے. ہمارے اندر انتظار اور صبر ختم ہو گیا. ہم سب یہ چاہتے ہیں بمائے میرے کہ جو ہی کوئی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی ہے وہ خواہش پوری ہو جائے، خواہ کسی قیمت پر ہو. میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، اور اس سے مجھے کوئی غرض نہیں کہ وہ مال و دولت کس راستے سے آیا ہے، حلال سے یا حرام سے. میرے آگے بڑھنے کے پروسیس میں دوسروں کی حق تلفی ہو رہی ہے یا میں دوسروں کے لیے بہتر ثابت ہو رہا ہوں، اس سے غرض نہیں ہے. میرے سر پر صرف ایک دھن سوار ہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، خواہ میں ایلبو کے زور پر بڑھوں. یہ جو ہمارے رویوں میں ایک شفٹ ہے یہ ٹھیک ہوگا، اس میں مایوسی یا پریشانی کی بات نہیں ہے. سب قوموں میں آیا ہے. ویسٹ جو آج یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں، ہم انسانیت کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، وہاں بھی اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ویسٹ میں بھی زیادہ دیر کی بات نہیں، آج سے 250 سال پہلے بربریت اور لا آف جنگل رول کرتا تھا وہاں. لیکن گریجولی شفٹ آتا گیا، ان کے رویے بدلتے گئے، اور آج وہ بڑی حد تک قانون کے پاسدار بھی ہیں اور انسانی حقوق کو بڑی حد تک، کلی طور پر نہیں بلکہ بڑی حد تک اس کی پاسداری کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر نہیں کریں. ہمارے لیے ایک چیز باعث اطمینان ہے کہ آج سے 700 سال پہلے ہم لوگوں کے لیے روشنی کا منبع تھے. اپنی ہی نالائکیوں سے، اپنی نادانیوں سے ہم رفتہ رفتہ اندھیرے کی طرف آ گئے. یہاں شاید کسی وقت بات
ہوئی تو ایک میں نے چیز عرض کی تھی کہ ویسٹ میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس کو ہم جب لکھتے ہیں تو ہم لیفٹ سے رائٹ کی طرف لکھتے ہیں، تو وہ سفر ہے شک سے یقین کی طرف۔ ایسٹ میں جو زبانیں ہیں وہ رائٹ سے لیفٹ کو لکھتے ہیں، تو ہمارا سفر یقین سے شک کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہی ہماری ہسٹری میں ہے کہ ہم عروج پر تھے، عروج سے ہم زوال کی طرف آئے ہیں۔ ویسٹ جہالت میں تھا، جہالت سے نکل کے وہ علم کی طرف گیا ہے۔ تو یہ جو تحریر ہے یہ کافی کچھ انسان کو بتا دیتی ہے۔ کسی شخص کے کیریکٹر کا اگر اندازہ لگانا ہے تو اس کی تحریر کو دیکھیے۔ اگر انگریزی لکھ رہا ہے وہ، تو اگر روانی میں وہ بغیر کوشش ہوئے لکھ رہا ہے تو وہ شخص جو انگریزی کا الفابیٹ اے لوور کیس میں اگر لکھتا ہے اور وہ مکمل لکھتا ہے، کہیں اس میں کوئی خلا باقی نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کے راز کی حفاظت کرنے والا ہے، رازوں کو وہ حفاظت کرے گا۔ جس شخص کی تحریر میں الفاظ بہت چھوٹے لکھتا ہے، سائز، وہ شخص ہمیشہ تنگ دل ہوگا، کنجوسی کی طرف مائل ہوگا۔ جس کے حروف بڑے سائز میں ہیں وہ کھلے دل کا اوپن شخص ہوگا۔ اسی طرح جس شخص کی تحریر رائٹ کی طرف ٹلٹ کرتی ہوئی ہے وہ پروگریسو ہوگا آدمی، ہمیشہ اوپر کی طرف جانے کی وہ کوشش کرے گا۔ کچھ لوگوں کی تحریر لیفٹ کو ٹلٹ کرتی ہوئی ہوتی ہے، یہ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تحریر بالکل سیدھی ہوتی ہے، یہ لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں، اپنے اصولوں سے جلدی ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ ایسی ایک ذکر چلا تو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے یہ، اور اس پر کافی کچھ بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دستخط دیکھ کر انسان کی پرسنالٹی بالکل کلیئرلی سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے سگنیچرز آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے یونیفارم ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کے سگنیچر دیکھیے، بہت نیٹ اور بڑے یونیفارم، وہ اصولوں کے بہت سخت پابند اور ایماندار آدمی، اور اندر اور باہر ایک۔ کچھ لوگوں کے سگنیچر اگر دیکھیں تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے ڈور میں وہ بل جو آتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں، پیچیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، خیالات منتشر، اسٹریٹ سوچ نہیں پاتے۔ کسی شخص کی اگر آپ سگنیچرز کو دیکھیں، اس میں اگر فرض کر لیں اس کے سگنیچرز میں 3-4 جگہوں پر ایل آیا ہے، اور ایل کو اس نے اوپر وہ نکالا ہے اسے، تو ان تینوں یا چاروں جتنی بھی تعداد میں وہ ایل ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیے، اگر ان کے فاصلے یکساں ہیں تو آدمی ایماندار ہوگا، ایک بیلنس رکھے گا زندگی میں۔ تو یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، بلا وجہ میں آپ کو اس کی پیچیدگیوں میں لے گیا، لیکن یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ۔ اس سے انسان کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں سیکھتے، تو یہ جو چینج ہمارے اندر آئی کہ ہم میٹریلسٹک ہو گئے بہت زیادہ، اور ہم سب جلدی میں ہیں۔ ایک صاحب نے ایک قصہ سنایا کہ وہ ریلوے پھاٹک پر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ ریلوے پھاٹک کب کھلے گا، تو جو پیدل چلنے والے حضرات تھے اور بائسیکل سوار،
وہ بائسیکل کو اٹھا کے ریلوے لائن کے پار جا رہے تھے. ایک خاصے ایلڈرلی سمجھدار انسان بائسیکل پر آئے، انہوں نے بائسیکل اٹھائی اور پیدل ریلوے لائن کو کراس کرنے لگے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی دائیں جانب سے ٹرین آ گئی ہے. تو وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے انہوں نے شور مچایا کہ بچو بچو ٹرین آ گئی. لیکن وہ صاحب بڑے اطمینان سے کراس کر رہے ہیں، تو ہارڈلی 1 یا 1.5 سیکنڈ کے وقفے سے وہ ٹرین سے بچے، ورنہ نیچے آ جاتے. تو ان سب کا یہ خیال تھا کہ ان صاحب کو کوئی بہت ضروری کام ہے اور بڑی جلدی میں ہے، اس لیے اتنا بڑا رسک لے لیا زندگی کا انہوں نے. 1-1.5 سیکنڈ کی دیر ہوتی تو ٹرین کے نیچے آ گئے تھے. تھوڑی دیر میں جب ٹریفک کھل گئی اس ریلوے کراسنگ پر، تو یہ آگے گئے تو پھاٹک کے پار دوسری طرف ایک صاحب مجمع لگا کے تماشا دکھا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہی صاحب جو اتنی جلدی میں تھے کہ جان خطرے میں ڈال دی، وہ کھڑے ہوئے مجمع میں تماشا دیکھ رہے تھے. اب یہ رویے ہیں ہمارے کہ ہم میں سے ہر آدمی اتنی جلدی میں ہے کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور دوسری طرف اتنا فالتو ٹائم ہے. اگر کبھی آپ نے یہ آزمانا ہو کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، تو یوں ہی کبھی سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھنے لگیں، تو 1 ہی منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ 2-3 اور آدمی کھڑے ہوئے اوپر کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کھڑے رہے وہاں تو 10 منٹ کے بعد وہاں 100 آدمی کا مجمع آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوگا. تو آزمانے کے لیے کبھی آپ ان سے پوچھئے کہ بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ جی پتہ نہیں آیا، یہ کچھ صاحب کھڑے دیکھ رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا. اور اس پورے مجمع میں ہر آدمی سے پوچھئے، ہر آدمی یہی جواب دے گا، جی معلوم نہیں کیا ہے، وہ ایک صاحب دیکھ رہے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا. تو یہ رویے ہمارے عجیب و غریب سے، لیکن مایوسی کی بات نہیں، یہ سب قوموں میں آتے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا اور پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ سے ہم ان رویوں کی طرف چلے جائیں گے جو ایک مسلمان کا ترہ امتیاز ہے، جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. وقت کی بات ہے، کچھ عرصے کے بعد معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں تک ان کے سوال کے اس حصے کا تعلق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیم کیوں نہیں کرتے، ماننے اور بھروسہ کرنے والے. صاحب میرے مذہب میں تو ایک بات یہ لکھی ہے کہ دوسرے سب صحیح ہیں، صرف میں غلط ہوں. دوسرے سب نیک ہیں، صرف میں سیاہکار ہوں. دوسرے سب کام درست کرتے ہیں، میں غلطیاں کرتا ہوں. تو میری انگلی کسی کی طرف اٹھنے کی بجائے خود میری اپنی ذات کی طرف اٹھنی چاہیے. اگر میں اتنا دانشور اور خود شناس ہوتا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ ادراک ہو جاتا ہوں تو ایسا ہی، لیکن اس کا ادراک نہیں ہے کہ میں ایسا ہوں، کہ میں رب پر بھروسہ نہ کرنے والا ہوں. مجھے یہ ادراک ہو جاتا کہ میں رب پر بھروسہ نہیں کرتا. مجھے یہ ادراک ہو جاتا کہ میں اپنے آپ کو ٹیم نہیں کر سکا، تو میں یہ سمجھتا کہ اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں. تو جب ہم میں سے ہر انسان اپنی ہی ذات پر انگلی اٹھانے لگے گا، اپنی ہی ذات کی خامیوں پر نظر رکھ کے ان کو درست کرنا چاہے گا، تو یہ قوم راتوں رات ٹھیک ہو جائے گی. تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے ٹیم نہیں کر رہے اپنے آپ کو، ہم یہ دیکھیں کہ میں کیوں نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو ٹیم کر لوں، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک صاحب جن کا نام اسٹیفن کووے ہے، یہ بہت مشہور ہوئے، مینجمنٹ اورینٹڈ بکس انہوں نے لکھی، اور ایک کتاب ان کی جو تقریباً 1.5 کروڑ کاپیز جس کی بک گئیں چھپنے کے فوراً بعد، جس نے انہیں عروج دیا اور شہرت دی، وہ انسان کی 7 ہیبٹس پر کتاب تھی. اگرچہ بعد میں انہوں نے ایک اور کتاب لکھی 8th ہیبٹ، لیکن وہ اتنی پاپولر نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور کتاب لکھی، جب وہ پاپولر 8th ہیبٹ نہیں ہوئی تو دوسری کتاب انہوں نے لیڈرشپ پر لکھی.
انہوں نے خود آگہی کی ایک تعریف کی ہے، گرچہ شاید میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا. خود آگہی انہوں نے جس کو انہوں نے ڈیفائن کیا خود آگہی کو، وہ یہ تھا کہ جب انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ سوچ کا عمل کیا ہے اور اس پر رد عمل کیا ہے، جب اس کو انسان سمجھنے لگے کہ میری سوچ کا عمل کیا ہے اور میری اس کے بعد سوچ کے بعد رد عمل کیا ہے، تو وہ خود آگہی کے مقام پر ہوتا ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے، میں اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ہم اسٹیفن کووے کو چونکہ بات اس کی کر رہے ہیں تو اختلاف بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ جو بات اس سوال میں ہے، یہی اسٹیفن کووے نے اپنی 7 ہیبٹس کے نام سے جو کتاب پاپولر ہوئی اس میں اس کو بیان کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں، اور اس سوچ کے پیدا ہونے کے بعد جو ہم اس کے الفاظ میں ری ایکٹ کرتے ہیں، میرے الفاظ میں جب ہم ایکٹ کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم کرتے ہیں، تو یہ گتھی سلجھ جائے گی. اگر ہم میں سے ہر آدمی کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے سے پہلے یہ سوچنے لگے کہ میں اس کے پاس کیوں جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اور پھر اس سوچ کے آنے کے بعد پھر اپنے عمل پر نظر رکھے، وہ رد عمل کہتا ہے، میں اس کو عمل کہتا ہوں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ نہیں جائیں گے کسی آدمی کے پاس بھی، رب کی طرف رجوع کر لیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے انسان کی 10 آلائشیں بتائی ہیں. وہ یہاں اس موضوع پہ کافی لمبی گفتگو ہوتی رہی ہے ہماری. ان آلائشوں میں ایک چیز غصہ یا غضب ہے. اسٹیفن کووے نے غصے کو بہت خوبصورتی سے ایکسپلین کیا. اسٹیفن کووے جو مثال دیتا ہے وہ کمال کی ہے. اس نے ایک اپنے شاگرد کو منرل واٹر بوٹل دی اور اس سے کہا کہ اسے خوب شیک کرو. 5-6 منٹ وہ اسے شیک کرتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کا ڈھکنا کھول دو. جب اس کا ڈھکنا کھولا تو آبویسلی وہ پانی وہیں کا وہیں رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ماں سوائے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے معمولی سے نظر آنے والے بلبلے سے دکھائی دے رہے تھے اور کچھ چینج نہیں تھی. اس کے بعد اس نے اس کے ہاتھ میں پیپسی کی ایک بوتل پکڑائی اور اسے کہا کہ اس کو شیک کرو. اس نے 2 منٹ ہی شیک کیا تو کہنے بس اس کو رکھ دو یہاں، اس کا ڈھکنا کھول دو. جو ہی اس نے ڈھکنا کھولا تو بہت پریشر کے ساتھ پیپسی باہر گری. جو سامنے اور اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے اس کے کپڑوں پر بھی وہاں جا کے گرا ان پہ. اس نے کہا کہ اب اسے بند کر دو ڈھکنا، اس کو دوبارہ 2 منٹ شیک کرو. جب اس نے دوبارہ اسے شیک کیا پھر وہی ری ایکشن تھا پیپسی کا کہ اس میں ابال آیا اور وہ پریشر سے باہر بوتل میں سے پیپسی جا گری. تو اس نے کہا کہ اس کو ٹیبل پہ رکھ دو. اب دونوں بوٹلز، منرل واٹر بوٹل بھی اور پیپسی کی بوٹل بھی. جب پیپسی کی بوٹل کے جو ببلز تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تو اس نے کہا کہ ان دونوں کی مقدار جو اس میں پہلے تھی وہ بھی دیکھی تھی، اب جو مقدار ہے اس کو دیکھو. منرل واٹر کا پانی اسی مقدار میں بوٹل کے اندر تھا اور پیپسی آدھی رہ گئی تھی. تو اس نے کہا کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو پیپسی کی طرح ابلتا ہے تو اپنا آپ گنواتا ہے. وہ اپنے بہت اچھے خیالات، اپنے بہت سے جذبے بالکل پیپسی کی طرح اگل کر پھینک دیتا ہے. اور جب وہ بار بار غصہ کرتا ہے تو انسان شیلو ہو جاتا ہے. اور اگر اپنے آپ اندر وہ ٹھہراؤ پیدا کر لے منرل واٹر کی طرح تو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، جولٹس کتنے ہی شدید کیوں نہ ہوں، شاکس کتنے ہی زیادہ کیوں نہ آئیں، انسان اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے.
حضور یہ جو چیز ہمیں دعا کرانے والوں کے پاس لے جاتی ہے مجھے اور آپ کو، یہ احساس ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا۔ اگر کہیں ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آ جائے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر کام کا رب کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے اور وہ کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا، تو ہم منرل واٹر کی بوتل کی طرح اپنی جگہ قائم و دائم رہیں گے، ابال نہیں آئے گا، ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم انتظار کریں گے۔ مکڑا کبھی بھوکا نہیں مرتا، یہ یاد رکھیے، وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی مکھی کبھی تو میرے قریب آئے گی، تو جہاں اس کی زبان کی رینج میں مکھی آئی، اس نے 200 میل فی گھنٹے کی رفتار پر اپنی زبان باہر نکالی اور مکھی کو لپیٹا، کھا گیا، پیٹ بھر جاتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر ہم اس انتظار میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے رب نے ہمارے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، ہمارا ہر کام وقت مقررہ پر ہو جائے گا اور ہماری خواہشات سے بہتر کرے گا، کیونکہ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، تو ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ صرف یہ چیزیں تھوڑی سی ڈیولپ کرنے کی بات ہے۔ کبھی آپ جو دعا کرتے ہیں بیٹھ کے، ان کی اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیے۔ انسان کان کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا ہے کہ جس شخص سے میں دعا کرانے جاتا ہوں اس کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیے کیا ہے۔ جتنے بھی فقیر ہیں، اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کے کام جو 1 منٹ میں ہو جانا چاہیے روٹین میں، وہ سال سال لے لیتے ہیں۔ ان کی خواہشات پوری ایسے ایسے جھٹکے دیتا ہے اللہ اپنے دوستوں کو کہ اگر کسی نے غلطی سے فقیر نے اپنے گھر میں یہ کہہ دیا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز کھاؤں، تو آپ یہ پکا لیجئے، پک تو جائے گی وہ، لیکن عین وقت پر یا مہمان آئیں گے اور فقیر مہمانوں کو وہ کھلا دے گا، خود نہیں کھا پائے گا، یا اس فقیر کو کہیں جانا پڑ جائے گا، وہ چیز کھا نہیں پائے گا۔ اگر اس کو کوئی کپڑا پسند آ گیا، بڑی چاہت سے خریدے گا، رب خریدنے دے گا، اس کو نہیں منع کرتا۔ وہ جب اس کے فقیر کے پیسے خرچ ہو گئے تو سلوا کے جب لائے گا تو یا استری سے جلوا دے گا، یا اس پر کوئی چیز گر جائے گی، ضائع ہو جائے گا، کبھی پہننے ہی نہیں دے گا۔ فقیر شوز خریدنے جائے گا تو 1 سال لگ جائے گا اس کو، کہ جو ڈیزائن پسند آیا، کبھی اس میں سائز نہیں ہوگا، کبھی اس میں وہ کلر نہیں ہوگا جو لینا چاہتا ہے۔ جب فقیر اس پوائنٹ تک جا پہنچے گا ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ وہ رب سے منہ اوپر کو اٹھا کے کہے گا کہ اچھا جوتا نہیں لینے دیتا، نہ لینے دے، ننگا پاؤں پھر لوں گا میں، تو 1 کے بجائے 3 دے دے گا۔ تو رب ایسے کھیل کھیلتا رہتا فقیروں کے ساتھ۔ کبھی فقیروں کی زندگی تو دیکھیے گہرائی میں اتر کے اندر سے، کہ ان کے ساتھ کھیل کیا کھیلتا ہے رب، وہ پھر بھی مست رہتے ہیں، سیٹی بجاتے پھرتے ہیں۔ یہ اگر 2 چیزیں ہم اپنے اندر سے ختم کر دیں گے کہ جو انتظار اور صبر ختم ہو گیا، اس کو دوبارہ لے آئیں گے، اور یہ ایک بات یاد رکھیں گے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت مقررہ ہی پر ہوگا، تو ہمیں کسی دعا کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک سوال پڑھنے سے پہلے میں ایک عرض کر دوں کہ میں بڑا لاؤڈلی ایک بات کا اعتراف یہاں کیا کرتا ہوں کہ میں کوئی تعلیم یافتہ انسان نہیں ہوں۔ سائنس سے پرانی دشمنی میری چلی آ رہی ہے، اس دشمنی کے مارے میں سائنس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ میتھمیٹکس ویسے ہی میں سمجھتا تھا کہ یہ ہندو کا سبجیکٹ ہے، میں کیوں پڑھوں، تو میتھمیٹکس کیوں نہیں پڑھ سکا۔ ٹریگنومیٹری کبھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں۔ اب یہ سوال سائنس سے تعلق رکھتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا سائنسی سوال کا جواب کیا دوں گا کہ سائنس کے نظریہ بگ بینگ اور قرآن حکیم کے نظریہ تخلیق کائنات میں کیا اختلاف اور مشابہت ہے، تفصیل سے بیان کرو۔
سائنس اس تخلیق کائنات کو ایک حادثہ مانتی ہے، اور وہ سائنس کا کہنا یہ ہے کہ کسی وجہ سے، وجہ بیان کرنے سے قاصر ہے سائنس، کسی وجہ سے ایک عظیم دھماکہ ہوا ہے، بگ بینگ، اور اس دھماکے کے نتیجے میں مختلف چیزیں بکھری ہیں، اور فورس آف گریویٹی کے پرنسپل کے تحت، پرنسپل آف گریویٹی، وہ فضا میں گردش کرنے لگ گئیں، اور یوں یہ کائنات وجود میں آ گئی، سورج، چاند، ستارے، زمین، اور یہ ایک دوسرے کی کشش ثقل سے فرار اور اس کی کشش، اس کے تحت یہ اپنے اپنے آربٹ پر گھومتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ گھوم رہے ہیں تو سینٹریفیگل فورس کے ذریعے ان کے اندر ٹینڈنسی ہے ٹو گیٹ اوے فرام ایچ ادر، اور جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو وہ دونوں فورسز ایکول ہو گئی ہیں، سینٹریفیگل فورس، دی ٹینڈنسی ٹو گیٹ اوے فرام ایچ ادر، اور اٹریکشن گریویٹیشنل فورس کی، وہ دونوں ان پر ایکول ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آربٹ پر قائم ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو رب تھا، اس کے فرشتے تھے، رب نے چاہا کہ میں کائنات کی تخلیق کروں، اور اس نے کن کہا، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ یہ حادثہ نہیں ہے کہ تمام پلانٹس اپنے اپنے مقرر راستے پر گھوم رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ڈیلیکیٹ بیلنس کے نتیجے میں گھوم رہے ہیں جو رب نے قائم کیا ہے، کہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں۔ ہاں، قیامت کے روز ٹکرا جائیں گے، وہ اس کا ایک وقت مقرر ہے جو رب نے کیا ہے۔ دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ سائنس اسے حادثہ کہتی ہے، اور رب اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ میری مرضی تھی، یہ میری وش تھی، یہ میری خواہش پر ہوا ایسا۔ مشابہت یہ ہے کہ سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ یہ اپنے اپنے آربٹ میں گردش کر رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، نہ ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں۔ رب بھی کہتا ہے کہ میں نے انہیں مقرر راستے پر قائم کر دیا ہے، جو اپنے مقرر راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ یہ مشابہت ہے اس میں۔ یہ جو میں سینٹریفیگل فورس اور گریویٹیشنل فورس کی بات کر رہا تھا، اس کی بہترین مثال ہوائی جہاز ہے۔ ہوائی جہاز فضا میں کھڑا ہے، زمین کی جو گریویٹیشنل فورس ہے وہ اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز اگر ہم فضا میں چھوڑ دیں تو زمین کی طرف گر جائے گی۔ جہاز کو اصولی طور پر نیچے آ جانا چاہیے۔ تو انسان نے جب غور و فکر کیا تو یہ آئیڈیا اس نے پرندے سے لیا کہ پرندہ ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ تو اس غور و فکر کے نتیجے میں پتہ یہ لگا کہ جو پرندے کا ونگ ہے وہ ہوا میں جب پرندہ اڑ رہا ہے تو اس کی پوزیشن کو وہ چینج کرتا ہے، کبھی یوں کر دے گا، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کر لے گا۔ تو جو ہی وہ اپنے ونگ کی پوزیشن کو تبدیل کرتا ہے، اس کی اڑان میں چینج آ جاتی ہے۔ تو انسان نے پرندے کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کے ونگز بنائے۔ اب اس کا جو ونگ ہے ہوائی جہاز کا، اگر ہم اس ہاتھ کو جہاز کا ونگ مان لیں تو جب جہاز زمین پر دوڑتا ہے رن وے پر، اور اتنی سپیڈ گیدر کرتا ہے کہ اس کے پروں کے نیچے اور اوپر ہوا ایک خاص رفتار سے اس کا فلو آ جائے، تو ہوائی جہاز کو زمین سے اٹھانے کے لیے پائلٹ اندر سے اپنے فلیپس کو لوور کر دیتا ہے، وہ پیچھے ونگ کے اندر سے فلیپس باہر کو نکلتے ہیں، تو ان کی ڈگریز مارک ہوتی ہیں کاکپٹ میں، 7 ڈگریز، 15 ڈگریز، 30 ڈگریز، 45 ڈگریز۔ وہ اس کو لوور کرتا ہے۔ اب سامنے سے ہوا آ رہی ہے انجن کے زور پر جہاز کے دوڑنے سے،
اور یہاں یہ جو اس نے فلیپ لوور کیا ہے یہاں ٹکرا کے ونگ کے نیچے اکٹھی ہوتی ہے. تو اوپر سے جو ہوا گزر رہی ہے وہ اسے نیچے کو دبا رہی ہوتی ہے. نیچے فلیپ کے آ جانے سے یہاں ہوا زیادہ اکٹھی جب ہوتی ہے تو وہ ہوا اوپر سے دبانے والی ہوا سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے, تو یوں جہاز لفٹ ہو جاتا ہے ہوا میں. جب تک وہ اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ فلیپس کو لوور حالت میں رکھتا ہے. اس کو لفٹ کہتے ہیں. نیچے سے جو ہوا اس کے ونگ کے نیچے سے اسے اوپر کو پش کر رہی ہے اس کو ایویشن کی زبان میں لفٹ کہتے ہیں, اور اوپر سے جو ہوا ونگ کو دبا رہی ہے اس کو ڈریگ کہتے ہیں. تو لفٹ کو وہ ڈریگ سے بڑھا لیتا ہے. یہ سب پرندے سے سیکھا ہوا ہے. اسی طرح جب پرندے کو مڑنا ہوتا ہے تو وہ اپنی دم کو, وہ جس سمت کو مڑنا ہے اس نے, اس میں اپوزٹ سائڈ پر ایسے اگر اس کو لیفٹ کو مڑنا ہے تو اس کی دم لیفٹ سے ایسے ہو جائے گی. اب وہ ہوتا یہ چونکہ اڑ رہا ہے تو وہاں ہوا کا فلو ہے, ہوا کا فلو اس اٹھے ہوئے دم کی سائڈ کو نیچے کو دباتا یوں, اس دبانے سے پرندہ اس طرف کو مڑنا شروع ہو جاتا ہے. جہاز میں رڈر بنا کے ایگزیکٹلی اسی پرنسپل پر اس سے کام لے لیا. تو یہ جو سیارے فضا میں معلق ہیں, اسپیس میں, وہاں یہی اصول ہے. تو اگر کہیں جیسے جہاز میں لفٹ اور ڈریگ, اس میں کہیں چینج آئے گی تو جہاز یا اوپر اٹھے گا یا نیچے کو آئے گا. جب تک وہ ایکول رہتے ہیں جہاز لیول فلائٹ میں رہتا ہے. تو ان کی جب تک سینٹریفیگل فورس اور گریویٹیشنل فورس دونوں ایکول ہیں یہ اپنے آربٹ پر قائم رہیں گے سب سیارے. اور وہ سینٹریفیگل فورس پیدا کی ہوئی ہے اس کی سپیڈ نے. آپ اتنا بڑا پتھر کسی رسی سے باندھیے اور اس کو پکڑ کے گھمائیے زمین پر, وہ اس طرح پہلے لٹکا ہوا ہوگا, جو گھومنا شروع کرے گا آہستہ آہستہ لفٹ ہوتا جائے گا. جو آپ اس کے گھمانے کی سپیڈ بڑھائیں گے حتیٰ کہ پتھر اس اینگل میں آ جائے گا, حالانکہ پتھر کو اڑانے والی کوئی چیز نہیں ہے. وہ در حقیقت سینٹریفیگل فورس ہے کہ وہ گھوم رہا ہے. سینٹریفیگل فورس اسے دور پھینکنا چاہتی ہے لیکن رسی اسے تھامے ہوئے ہے, تو اپنی جگہ پتھر گھومتا رہتا ہے بغیر کسی سہارے کے. تو جو ہی آپ اپنے ہاتھ کی طاقت کم کرنا شروع کرتے ہیں وہ لوور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی ایک مشابہت ہے. رب نے بھی کہا کہ میں نے ان کو ایک میزان پر قائم کیا ہے, قرآن پاک میں ہے. وہ میزان یہی ہے کہ سینٹریفیگل فورس اور گریویٹیشنل فورس ایکول ہیں ہر پلینٹ کے لیے, اور وہ اپنے آربٹ میں گھومتا رہتا ہے. دوسرا سوال کہ کیا معجزات کی تشریح و توضیح سائنس اور عقل سے کی جا سکتی ہے؟ آپ کی گفتگو سے تو لگتا ہے کہ کی جا سکتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو معراج کی تشریح کیسے کی جائے گی؟ روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر اور سال میں 9 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. سائنس کے مطابق ہماری کائنات کا سائز روشنی کی تقریباً 15 کھرب میل پر مشتمل ہے. سائنس ابھی پہلے آسمان تک رسائی حاصل نہیں کر سکی. پہلا آسمان سائنس کی دریافت کردہ 15 کھرب میل کائنات سے انگنت کھربوں میل اوپر ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے کچھ حصے میں زمین سے لے کر 7ویں آسمان پر جا کر واپس زمین پر آ گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار روشنی کی رفتار کے برابر یا روشنی سے لاکھوں گنا تیز بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک جانے اور آنے میں انگنت کھربوں برس کا وقت درکار تھا. سائنس کے مطابق روشنی کائنات کے سب سے تیز مظہر ہے. اب آپ سائنسی نقطۂ نظر سے واقعہ معراج کی تشریح کر دیں. ایک تھوڑی سی اس میں کریکشن کر لیجئے. آج سے تقریباً 6 یا 7 سال پہلے تک یہ بات بالکل درست تھی کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اس کائنات میں. لیکن انسان کی اپنی دریافت کے نتیجے میں یہ غلط ثابت ہو گئی. انسان نے وہ ریز دریافت کر لی جن کی رفتار روشنی سے 150 گنا زیادہ ہے. یہ ابھی ابتدا ہے, لیکن یہ مائل سٹون یہ پروو کر دیتا ہے کہ کائنات میں روشنی سے کہیں زیادہ تیز رفتار سفر کرنے والی ریز موجود ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب یہ پروو ہو جائے گا
کہ روشنی سے کئی لاکھ گنا زیادہ سپیڈ پر ٹریول کرنے والی ریز بھی موجود ہیں. یہ رب کی تخلیق کردہ ہے. جوں جوں یہ دریافت ہوتی چلی جائے گی، معراج کا قصہ از خود کھلتا چلا جائے گا. اس کی میں ایگزامپل ایک آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ روحانیت میں ایک مقام ہے ابدال. ابدال لفظ بدل سے نکلا ہوا ہے. ان کی خصوصیات یہ ہوتی ہیں، اور یہ روحانیت کا بڑا ارلی سٹیج ہے اور ہر فقیر اس سے گزرتا ہے، کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہوتا ہے. برازیل میں ایک چونٹی پائی جاتی ہے، اس پر آج سے کوئی 25 سال پہلے تجربات ہوئے تھے. شک یہ ہوا کہ یہ چونٹی باوجود رکاوٹوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتی ہے. تو سائنسدانوں نے اس چونٹی پر ایک تجربہ یہ کیا کہ ایک شیشے کا بیکر لے لیا، جس میں ہم سائنس کے تجربات کرتے ہیں کیمسٹری میں، اور اس چونٹی کو پکڑ کے اس بیکر کے اندر رکھ دیا. اب وہ شیشے کا ٹرانسپیرنٹ ہے، نظر آ رہا ہے، اور وہ سائنسدان اس کے ارد گرد بیٹھ گئے. بیکر سامنے ٹیبل پر تھا. سڈنلی انہوں نے دیکھا کہ وہ چونٹی بیکر میں سے غائب ہو گئی ہے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے، اور کافی فاصلے پر ٹیبل پر وہ چونٹی وہی رنگدار مارک ہوئی بھی وہ بیٹھی ہے. تو انہوں نے بیکر کو دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی سوراخ، کوئی لیکیج کچھ ہو. کچھ نہیں تھا. اس ایکسپیریمنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا گیا. اس کے بعد جو بورڈ ہے جہاں تھیوریز کو اپروو کیا جاتا ہے دنیا کے لیے، اس میں وہ تھیوری پیش کی گئی، اس پر پیپر پڑھے گئے، پریزنٹیشن ہوئی، سب ہوا. تو بعد میں اس بورڈ نے اس تھیوری کو تسلیم کر لیا. اب یہ قصہ ابدال کا اس چونٹی نے پروو کر دیا کہ اس چونٹی میں وہ صلاحیت ہے کہ ایک بند جگہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے وہ شفٹ ہو جائے دوسری جگہ پر. تو رب نے اس چونٹی کو تخلیق کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق بھی رب تھا. تو پلک جھپکنے سے پہلے اگر وہ چونٹی ایک بیکر سے نکل کر ٹیبل کے دوسرے کونے پر پائی جا سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسمانی طور پر شفٹ کیے جا سکتے ہیں تو عرش بری. بات صرف دریافت کرنے کی ہے. چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ہم انوینٹرز نہیں ہیں. سائنسدان انوینٹر نہیں ہے، وہ ڈسکوری کرتا ہے. تو یہ بات بھی دریافت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.